ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک بار FGN چینل کے ناظرین کے لیے بہت ہی پیارا پروگرام آؤ قرآن سیکھے یہ آپ کے لیے لے کر ہم حاضر ہوئے۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے میں ہم قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، اس سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، ہم پروگرام آؤ قرآن سیکھے لیے حاضر ہے۔ اگر آپ نے اب تک اپنے پاس مدنی قاعدہ اوپن نہیں کرا ہے تو اوپن کر لیجئے، اور اگر آپ کام کاج میں مصروف ہیں تو اپنے کام کاج کو موقوف کر دیجئے، اسٹاپ کر دیجئے اور قرآن پاک سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ موجود نہیں ہے تو آپ موبائل کے اندر پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور مدنی قاعدہ اوپن کر لیجئے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں تعوذ و تسمیہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جو سبق سیکھیں گے، پڑھیں گے، وہ ہے میم ساکن کے قواعد۔ سبق نمبر 15، میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن وہ میم جس پر سکون ہو، جس پر جزم ہو، جس پر دال نما شکل ہو۔ جیسے آپ کو میں اگزامپل کے طور پر بتاؤں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں سکون، جزم۔ یہ دیکھیں، یہ دال کے اوپر جو دال نما جو شکل ہے، اس کو جزم بولتے ہیں، سکون بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ میم ساکن جس پر سکون ہو، جزم ہو، اس کو بولتے ہیں میم ساکن۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی۔ میم ساکن چونکہ اس کا تعلق، اس کا مخرج، اس کا محل مخرج یعنی مخرج نکلنے کی جو جگہ ہے وہ ہونٹ ہے، میم میم۔ تو دیکھیں یہ میم، اس کا جو محل ہے، مخرج ادا ہونے کی جو جگہ ہے وہ ہے ہونٹ۔ تو میم چونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور عربی کے اندر ہونٹوں کو شفتین بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ شفتین۔ اسی وجہ سے میم ساکن کے جو قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، تو ان کے ساتھ یہ شفوی لگایا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ شفوی لگایا جاتا ہے۔ اب آئیے تینوں کی ہم ڈیٹیل یعنی ان کی تعریفات ہم سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی یعنی گنہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی یعنی گنہ کریں گے۔ یہ تو ہو گیا ادغام شفوی۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا یعنی گنہ کریں گے۔ نمبر 3 اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم، یعنی اوپر جو آپ نے میم اور با کا جو قاعدہ پڑھا یعنی ادغام شفوی اور اخفاء شفوی کا، تو اب یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با اور حرف میم کے علاوہ
کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ جو 3 قاعدے میں نے بتائے ہیں سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یعنی 2 قاعدوں میں ہم کو گناہ کرنا ہے۔ کون 2 قاعدوں میں؟ ادغام شفوی میں اور اخفاء شفوی میں، ان 2 میں ہمیں گناہ کرنا ہے۔ اور اظہار شفوی میں ہمیں میم ساکن میں گناہ نہیں کرنا، بلکہ میم ساکن کو اظہار کرنا ہے، یعنی ظاہر کرنا ہے، اس میں گناہ ہمیں نہیں کرنا۔ تو آئیے ہم اب مشق کی طرف چلتے ہیں، پڑھنے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں، انتم مظلمون، انتم مظلمون، انتم مظلمون۔ اب دیکھیں ناظرین، انتم، ابھی انتم میں اخفا ہو رہا ہے۔ پیچھے ہم قاعدہ پڑھ کر آئے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15۔ تو حروف اخفا میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن میں کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو چھپائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو تم میں گناہ ہوگا۔ اچھا، گناہ یعنی ہمیں جو اخفا کرنا ہے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ چھپانا بھی 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے تم، یہ درست ہیں، اور ایک ہے انتم، انتم، تو یہ نون ساکن کو چھپانا نہیں ہوا، بلکہ تو نون ساکن کو آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ انتم، انتم، یہ گناہ صحیح نہیں، بلکہ اخفا کا جو گناہ صحیح ہے وہ کیسا ہے؟ تم، تم۔ آپ امید ہے دونوں میری وائسوں سے آپ فرق اس کے اندر محسوس کر رہے ہوں گے، ایک ہوتا ہے تم، ایک ہوتا ہے انتم۔ تو اخفا کو جو گننے کی جو آواز ہے وہ ناک میں پوشیدہ رکھنا، ہم نے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیں تم مظلمون، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو پیچھے ہم قاعدہ پڑھ کر آئیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں گناہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور گناہ 1 الف کی مقدار کریں گے، تو تم یہ گناہ کریں گے، تم مظلمون۔ اچھا، یہ غا حروف مستعلیہ میں سے ہیں، لہٰذا اس کو پور کریں گے، اور منہ یہاں پر واو مدہ ہوگا تو اس کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے، اور نون پر حرکت ہے لہٰذا نون کی حرکت کو کھینچیں گے نہیں۔ ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں ہم، تم مظلمون۔ آگے چلتے ہیں، الم تر، الم تر۔ اب دیکھیں میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ تا، تو یہاں پر ہوگا اظہار شفوی، یعنی میم ساکن میں گناہ نہیں کریں گے۔ اظہار شفوی کا ہم قاعدہ پڑھ کر آئیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور حرف میم، اس کے علاوہ کوئی حرف آ جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے، میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے، تو با اور میم کے علاوہ کون سا حرف آیا ہوا ہے؟ تا آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا میم ساکن میں؟ اظہار شفوی، یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ یعنی الم تر یہ غلط ہے، بلکہ الم تر، الم تر، ٹھیک ہے؟ اور را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے۔ اچھا میرے ناظرین کرام، ایک بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں ہر جگہ رکھنا ہے، مگر یہاں پر آپ کی میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور پیچھے بھی ہم اس پر توجہ دلا چکے ہیں، وہ یہ کہ جو حروف قلقلے والے نہیں ہوتے، اگر وہ سکون کی حالت میں ہو، یعنی ان پر سکون ہو، جیسے یہ میم، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، قطوب جد دن، تو یہ میم یہ سکون کی حالت میں، سکون یہ دیکھو دال نما جو شکل ہوتی ہے اس کو سکون بولتے ہیں، جزم بولتے ہیں، تو اب اس کے سکون کو، یعنی میم جو سکون کی حالت میں، اس کو کامل طور پر ادا کرنا ہے، میم کے سکون کو کامل طور پر، میم کے اندر ٹھہراؤ ہو، جماؤ ہو، آواز لوٹنی نہیں چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر الم تر، اب اگر کوئی یوں پڑھتا ہے الم، 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 تو دیکھیں یہ جنبش ہو رہی ہے، میم کے سکون میں جنبش ہو رہی ہے، آواز میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے،
تو آواز میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، علم تارا، علم تارا، علم تارا، علم، علم، یہ آواز لوٹے گی نہیں، ٹھیک ہے، یہ سکون میں جنبش کرنا ہوا جو کہ غلط ہے۔ درست کیا ہے؟ علم تارا، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ کنتم بہ، کنتم بہ، کون، اس میں بھی نون ساکن کا گننا ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفا کا گننا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں تو دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ اخفائے شفوی۔ کون سا قاعدہ؟ اخفائے شفوی۔ چونکہ ہم پیچھے قاعدہ پڑھ کر آئیں کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائیں تو اخفائے شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم گننا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں با آ رہا ہے تو میم ساکن میں ہم گننا کریں گے، کنتم بہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم فیہا، ہم فیہا، اب یہ جو میم ساکن ہے اس میں اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی کسے کہتے ہیں؟ کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی گننا نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے نہ تو میم ہے، اس کے علاوہ حرف ہے، تو اس کے علاوہ حرف آ جائیں میم ساکن کے بعد، یعنی با اور میم کے علاوہ، تو اظہار شفوی ہوتا ہے، تو میم ساکن میں اظہار ہوگا، یعنی گننا نہیں کریں گے۔ ہم فیہا، اچھا یہ جو میں نے علم تارا میں جو بات آپ کو کہی تھی وہ یہاں پر بھی ہمیں ملحوظ رکھنی ہے، یعنی ہم فیہا، ہم فی، یعنی میم کے سکون میں جنبش ہمیں نہیں دینی، ہم فیہا، میم کے سکون میں جنبش نہیں دینی ہے، ہم فیہا۔ اچھا فیہا دونوں میں حروف مدہ ہوگا، یعنی حرف مد ہوگا، فا میں یا مدہ ہوگا اور ہا میں الف مدہ ہوگا، تو حروف مدہ کو ہمیں ایک الف کی مقدار کھینچنا بھی ہے، ہم فیہا۔ جی آگے چلتے ہیں ہم، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ اب دیکھیں اس میم ساکن میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ ادغام شفوی کا، ماشاءاللہ، کون سا لگے گا؟ ادغام شفوی کا، اور ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے طور پر بھی دہرائیں، ٹھیک ہے، کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی گننا کریں گے، تو وَلَكُمْ، میم ساکن میں کیا ہوگا؟ گننا ہوگا۔ اور کسبتم، با میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ امید ہے آپ بتا رہے ہوں گے، اپنے زبان سے بول رہے ہوں گے، با میں جنبش ہوگی، با میں قلقلہ ہوگا، با میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، یعنی با کی آواز کو ہم لوٹائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ آگے چلتے ہیں، وَالْأَمْرُ، وَالْأَمْرُ، اچھا یہ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، کیا ہوگا؟ اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ را، اور ہم یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے میم ساکن کے بعد تو اس میم ساکن میں ہم اظہار شفوی کریں گے، یعنی گننا نہیں کریں گے، اور را کو ہمیں پور بھی کرنا ہے کیونکہ را پر پیش ہے۔ وَالْأَمْرُ، وَالْأَمْرُ، اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ میم ساکن کے اندر جنبش نہیں ہونی چاہیے، والامر، امر، امر، یہ آواز لوٹنی نہیں چاہیے، والامر، 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 ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم، تأتیہم بآیت، تأتیہم بآیت، اب یہ حمزہ ہے اور حمزہ ساکنہ کو کیا کر کے پڑھیں گے؟ ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے، تا، کہ وہ الف جس پر سکون ہو ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، تا، تأتیہم، اور میم ساکن میں گننا ہوگا، اخفائے شفوی کا گننا ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، اور اخفائے شفوی کی تعریف ہی یہی ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں گننا کر کے پڑھیں گے، تأتیہم بآیت، اور بآ، یہ حمزہ کو، الف کو ہم
ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، الف کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی حرکات ہیں، اور یا اس پر حرکت ہے تو اس کو ہم کھینچیں گے نہیں، بی آیاتن نہیں، بی آیتن، تأتیہم بی آیتن، تأتیہم بی آیتن۔ آگے چلتے ہیں، اب دیکھیں یہ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی گناہ نہیں کریں گے، یعنی اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اچھا یہ جو ضاد ہیں یہ حروف مستعلیہ میں سے، لہٰذا ہم اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب، الف میں کھڑی حرکات ہیں لہٰذا ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ تئی کے اندر حرف لین کا قاعدہ لگے گا، یا لین ہوگا، آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب۔ دیکھیں ناظرین یہاں پر الف میں کھڑی حرکات ہیں تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور تئی اس میں یا لین ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، اور ادغام شفوی کی ہم تعریف پیچھے پڑھ کر آئیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائیں تو ادغام شفوی ہوگا، تو اس میں ہم گناہ کریں گے، میو کتابن، میو میں ہم گناہ کریں گے، اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، تا یہ کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے۔ چلیں ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، آتیتکم من کتاب، آتیتکم من کتاب۔ جی ناظرین آگے ہم چلتے ہیں، لم یلد، لم یلد، لم یلد۔ اب دیکھیں لم میں یہ میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف آ جاوے تو کیا ہوتا ہے وہاں پر اظہار شفوی، تو یہاں دیکھیں یا آ رہا ہے، نہ تو با ہے نہ تو میم ہے، تو میم ساکن کے اندر گناہ نہیں کریں گے، یعنی لم یلد، لم یلد یہ غلط ہے، بلکہ درست کیا ہے، لم یلد، لم یلد۔ اور ہم نے میم ساکن کے سکون میں جنبش بھی نہیں دینی، یعنی آواز نہیں لوٹانی، یعنی لم، لم یلد، ہاں یلد یہ جو دال ہے اس میں ہم وقف کرتے وقت ہم جنبش دیں گے، چونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ میں سے، تو آواز اس کی لوٹے گی، لم یلد، لم یلد، یلد، ٹھیک ہے، مگر لم کے میم ساکن میں آواز نہیں لوٹے گی۔ آگے چلتے ہیں، علیکم بوکیل، علیکم بوکیل۔ اب دیکھیں لئی، علی تو یا لین ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے، اور کم اس کے میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو اخفاء شفوی کی تعریف ہی یہی ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اس میں اخفاء شفوی یعنی میم ساکن میں ہم گناہ کریں گے۔ علیکم بوکیل۔ آگے چلتے ہیں، وَأَمْطَرْنَا، وَأَمْطَرْنَا۔ اب دیکھیں ام کے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ تو با آ رہا ہے نہ تو میم آ رہی دوسری، ٹھیک ہے، بلکہ تو آ رہا ہے، تو لہٰذا ہم میم ساکن میں کیا کریں گے، اظہار کریں گے، یعنی میم ساکن میں گناہ نہیں کریں گے، اور تو کو بھی پور کریں گے اور را کو بھی پور کریں گے۔ تو کو اس لیے پور کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اور را کو اس لیے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو را کو ہم پور پڑھتے ہیں۔ دوبارہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، وَأَمْطَرْنَا، وَأَمْطَرْنَا۔ دوبارہ اس لائن کو ہم پڑھ لیتے ہیں، آتیتکم من کتاب لم یلد علیکم بوکیل وَأَمْطَرْنَا، وَأَمْطَرْنَا۔ آگے چلتے ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ،
فہم مقمحون. اب دیکھیں ہم میں ادغام شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے اور یہی ادغام شفوی کی تعریف ہے. لہٰذا میم کے اندر ہم کیا کریں گے؟ میم ساکن میں ہم گننا کریں گے، یعنی فہم. ٹھیک ہے. یہ قاف میں قلقلہ ہوگا کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، تو لہٰذا ہم اس کے اندر قاف میں قلقلہ کریں گے، یعنی آواز لوٹائیں گے. مق آواز لوٹائیں گے. ٹھیک ہے. اور حونہ میں واو مدہ ہوگا تو اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. فہم مقمحون، فہم مقمحون. ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں ہم. لکم دینکم، لکم دینکم. دیکھیں میرے ناظرین کرام، یہ میم ساکن کے بعد آ رہا ہے دال، اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائیں تو دیکھیں نہ تو با ہے نہ تو میم ہے بلکہ دال ہے. ان دو کے علاوہ حرف ہے، یعنی با اور میم کے علاوہ حرف ہے، تو لہٰذا میم ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم گناہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. لکم دینکم، یہ صحیح ہے. غلط کیا ہے؟ لکم دینکم. لکم یعنی میم میں اگر آپ گناہ کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، رونگ ہو جائے گا. بلکہ درست کیا ہے؟ لکم دینکم. آگے چلتے ہیں. ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ. اب دیکھیں تر، یہ را پور کریں گے، می اس میں حرف مد ہوگا، یعنی می کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. ہم اس کے میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں گناہ کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے. اور جا میں الف مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور را کو ہم پور پڑھیں گے. دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو. ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ. آگے چلتے ہیں. الم نشرح، الم نشرح. اب دیکھیں علم، اس کے میم ساکن میں ہم گناہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف نون آ رہا ہے، تو میم ساکن کو ہم ظاہر کریں گے، گناہ نہیں کریں گے. نشرح، نشرح بڑی ہا، اس کو واضح کریں گے ہم، یعنی نشرح جو گول چشمے والی جو ہا ہوتی ہے، دو چشمے والی ہا ہوتی ہے، وہ ہا الگ ہوتی ہے، اور یہ ہا حلوے والی ہا، دونوں کی وائس میں، ساؤنڈ میں، آواز میں فرق ہے. اگر آپ فرق پیدا نہیں کریں گے تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے عربی زبان بڑی وسیع ہے، اگر ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا تو معنی چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو لہٰذا ہمیں ہا کو واضح کرنا ہے. الم نشرح، الم نشرح. رح، اگر آپ اس کو رہ چھوٹی ہا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. دوبارہ اس لائن کو پڑھ لیتے ہم. فہم مقمحون، فہم مقمحون. لکم دینکم، لکم دینکم. ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ. الم نشرح، الم نشرح. جی ناظرین آگے چلتے ہیں. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اب دیکھیں ہم، اس کے میم ساکن میں گناہ ہوگا، ادغام شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہٰذا یہاں ادغام شفوی ہوگا تو میم ساکن میں ہم کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے. ٹھیک ہے، عین کو واضح کریں گے، ایسا نہ ہو کہ حمزہ والی آواز نکلے، یعنی نہیں، عین کی آواز نکلنی چاہیے. عین اور حمزہ میں ہمیں فرق پیدا کرنا ہے. دیکھیں میرے ناظرین کرام، یہ قرآن ہے، یہ ہماری اپنی کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ آپ جیسا من چاہے ویسا پڑھیں. نہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن پاک ہے، یہ جیسا نازل ہوا ہے ہمیں ویسا ہی پڑھنا ہوگا. اب اگر ہم یہ بہانہ نکالیں کہ بھئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ قبول کر لے گا، اللہ رحمان الرحیم ہے. بالکل اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، ہماری عبادتوں کو قبول کرنے والا، مگر کب؟
جب کہ ہم درست انداز میں اس کو پڑھ لیویں تب جا کے ہم یہ امید لگا سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ اللہ یہ قبول کرے گا۔ جب ہم دنیاوی معاملات میں چھوٹی سی چھوٹی غلطی برداشت نہیں کرتے ہیں تو پھر دین کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں ہم چھوٹی سی چھوٹی غلطی کیوں کریں؟ لہٰذا ہمیں درست مخرج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ہوگا، ٹائم نکالنا ہوگا۔ تو میں یہاں پر جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، معرضون میں عین ہے، عین کی آواز اور حمزہ کی آواز دونوں سیم نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے، لہٰذا ہمیں عین کی آواز نکالنی ہوگی۔ مع اگر آپ اس کو بولیں گے مو یعنی عین نہیں نکالیں گے درمیان حلق سے تو پھر ظاہر سی بات ہے معنی چینج ہو جائے گا۔ اب یہ ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن سے، اور قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں تو نماز میں معنی بگڑنے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ہوتی نہیں، تو لہٰذا ہمیں قرآن سیکھنا یہ ضروری ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں اس کو درست طریقے سے۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، آگے چلتے ہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اب دیکھیں خواہ کو بھی پور کریں گے، قاف کو بھی پور کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے، اور قاف میں کلکلہ بھی کریں گے، اور کم اس کے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور وا اس میں حرف مد یعنی کہ ایک الف کی مقدار اس کو ہم کھینچیں گے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، آگے چلتے ہیں ناظرین۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اب دیکھیں ہم اس کے میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ ساکنہ کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے، اور منی یہ نون میں یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ حرکات جہاں پر بھی آتی ہے حرکات کو ہم بغیر کھینچے پڑھیں گے، حرکات کو کھینچنا نہیں ہے۔ ہمارے بعض ناظرین، بعض پڑھنے والے وہ حرکت کو کھینچ دیتے ہیں، دراز کر دیتے ہیں، حرکت کو دراز کرنا نہیں ہوتا۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آگے چلتے ہیں۔ ام صبرنا، میم ساکن میں کیا ہوگا؟ اظہار شفوی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ تو دوسری میم ہے نہ تو با ہے، بلکہ صاد ہے، ان دو کے علاوہ حرف ہے، لہٰذا میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى، اب دیکھیں لہم اس کے میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے۔ منل نون مشدد میں گنہ ہوگا۔ حسنا، ٹھیک ہے، ہا نکالیں گے اور نون اس میں کھڑا زبر ہے نام ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے۔ لہم من الحسنا، آگے چلتے ہیں۔ ذالکم قولکم، ذالکم قولکم، ذا کھڑی حرکات ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ کم اس کے میم ساکن میں اظہار ہوگا یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ قو، یہ قو میں واو لین ہوگا کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اور حرف لین کو جھٹکا دیے بغیر اور نرمی کے ساتھ ہم پڑھیں گے، بغیر کھینچے ہوئے پڑھیں گے۔ ذالکم قولکم، ذالکم قولکم، آگے چلتے ہیں۔ بعضکم ببعض، بعضکم ببعض، اب دیکھیں یہ ضاد دونوں جگہ پر جو آ رہا ہے بعض اور ببعض میں حروف مستعلیہ میں سے، لہٰذا ہم اس کو پور کریں گے، ہر حال میں موٹا پڑھیں گے، اور کم کے میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا یعنی گناہ کریں گے۔ بعضکم ببعض، بعضکم ببعض، آگے چلتے ہیں۔ علیہم غضب، علیہم غضب، یہ دیکھیں علی لئی میں یا لین ہوگا، ٹھیک ہے، اور حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے ہمیں پڑھنا ہے۔ ہم کے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا یعنی گناہ نہیں کریں گے۔ غضبن، غین کو بھی پور کریں گے، ضاد کو بھی ہمیں پور کرنا کیونکہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے، اور حروف مستعلیہ کو ہمیں ہر حال میں پور یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ علیہم غضب، آئیے آخر لائن کو ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں ایک بار۔ لہم من الحسنى
ذالکم قولکم بعضکم ببعض علیہم غضب۔ جی میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم نے سبق نمبر 15 ادغام شفوی کا بیان پڑھا۔ ادغام شفوی، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی کا بیان پڑھا۔ یہ میم ساکن کے قواعد ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے، مشق کریں گے۔ دیکھا میں نے ابھی آپ کو بیچ میں بتایا کہ ہمیں قرآن پاک درست سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم دیگر کام کاج کے لیے، دنیوی کام کاج کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے اور سوشل میڈیا کے لیے، بہت فیس بک چلانے کے لیے، واٹس اپ چلانے کے لیے وغیرہ وغیرہ بہت سارے کاموں کے لیے ہم ٹائم نکالتے ہیں۔ اگر ہم نہیں نکالتے تو قرآن پاک درست پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم بات کر رہے ہیں درست پڑھنے کے حوالے سے، آج تو ایک تعداد ایسی ہے پڑھنے کی طرف ہی نہیں آتی۔ اب جو پڑھنے کی طرف بھی آئی ہے پبلک، تو ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی ہم درست مخرج کے ساتھ بھی قرآن پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کے آس پاس میں جو قاری صاحبان ہو، حافظ صاحبان ہو، جو قرآن اچھا پڑھنا جانتے ہو، آپ ان سے جا کے کہیں، حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، جو عاشقان رسول قاری صاحبان ہیں، علماء کرام ہیں، حافظ صاحبان ہیں، ان کے پاس جا کے آپ کہیں کہ آپ میرا تھوڑا قرآن چیک کر لیجئے، میری نماز چیک کر لیجئے۔ ہماری بہت ساری نمازوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، قرآن پاک پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ امید ہے اگر ہم ان علماء کرام سے، عاشقان رسول علماء کرام سے مربوط رہیں گے، کانٹیکٹ میں رہیں گے، اور یہ جو سلسلہ ایف جی این چینل آپ کے لیے روزانہ لے کر آتا ہے، آؤ قرآن سیکھیں، اس کو پابندی سے آپ دیکھتے رہیں گے اور اس کے مطابق پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ اپنے قرآن پاک کو درست مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ سے ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔